غلام کو آزاد کیا اس کے لیے جنت کی بشارت۔ تو آزادی میں یہ بشارت ہے کہ آزاد خوش ہوتا ہے اور اس کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہمارا طور طریقہ جو ہے بداہتاً اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق جائز طریقے سے زندگی کو گزارے۔ جس وطن عزیز اور ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، جہاں کی مٹیوں پر ہمارا گزر اور بسر ہوتا ہے، جہاں کی آب و ہوا ہماری صحت کے لیے مفید ہے، اور جہاں پر ایسی دولتیں اور نعمتیں انسانی زندگی کے اعتبار سے اللہ نے رکھی کہ جس پر نظر اس خاص ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس ہندوستان میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے ایسی نعمتیں رکھی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے۔ تو ہندوستان جو ہے ہمارے نبی کو بھی پیارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس وطن میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی پیارا ہے۔ محبت کرنا آدھا ایمان۔ اب بتائیے، جس طور طریقے میں محبت ایمان قرار دیا گیا، آخر ہم محبت نہیں کریں گے دیش سے، ہم اس کو پیار نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھیں گے؟ اسی حب الوطنی کے جذبہ میں جب ہمارے ہندوستان، جس کو سونا کا چڑیا بھی کہا جاتا تھا، اس کی دولتوں پر، اس کی زرخیز آبادیوں پر، اس کی صنعت و حرفت پر، اس کی پیشہ وری پر جب غیر ملکوں کی نظر پڑی تو ان کی لار بھی ٹپک پڑی، اور انہوں نے اس پر ناجائز قبضہ کرنے کے ارادے سے 1600 عیسوی کی شروع میں، یعنی 16ویں صدی کی شروع میں، انگریز ساحلی کنارے پر یعنی دریائی کنارے پر آئے، اور انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا، لیکن اس میں خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ واجبی ٹیکس ادا کرنے ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہان گزرے ان سے ربط و ضبط کیا اور اچھے طریقے سے بزنس اور کاروبار کرنے کا ایک وعدہ دلایا، جس پر اسے بنگال میں اس وقت کے بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں انہیں بنگال میں کمپنی کھولنے کی اجازت دی۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا نامی کمپنی جو ہے کھولا۔ ان کمپنیوں میں ملازمین کو انگریزوں نے جنگی تربیت دی، ہتھیار فراہم کیے، اور 1757 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ پر الزام لگا کر کے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور پلاسی کی جنگ میں انہیں شکست دے کر کے 1757 عیسوی میں اس نے ہندوستان کی جو بادشاہ تھے شاہ عالم، ان کو جبراً یہ فرمان جاری کروایا ان سے کہ اڑیسہ، بہار، بنگال، الہ آباد پر ہماری حکومت رہے گی۔ آخر ان کی یہ حکومت ان چند اسٹیٹوں میں بنی، اور پھر ان کی اپنی پرانی چال لڑاؤ اور حکومت کرو پر انہوں نے عمل کیا، اور ایک صدی گزر گئی۔ 1757 میں کچھ اسٹیٹوں پر قبضہ کیا، اور 1857 عیسوی تک یہ انگریز ہمارے پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ اس 1857 میں جب انگریز ہمارے ملک پر قابض ہوئے، انہوں نے ظلم و بربریت کا آغاز کیا، ناحق لوگوں کا خون بہانا شروع کیا۔ اس ماحول میں جنہوں نے بھی اپنی آنکھیں کھولی، جنہوں نے بھی ہوش سنبھالا، سب کی یہی خواہش اور تمنا تھی کہ ہمیں آزادی ملے، ان کی چیرہ دستیوں سے، ان کے ظلم و تشدد سے ہمیں آزادی ملے۔ لیکن ہندوستانی عوام اس فکر میں تھے کہ پہل کون کرے، اس کی شروعات کون کرے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کی آزادی کی پہل کرنے میں علماء اہل سنت کا جو کردار رہا، علماء اہل سنت نے جو قربانیاں پیش کی، وہ یاد کرنے کے قابل ہے، اور لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کی آزادی کی خوشی ہم مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن کی قربانی کے دم قدم سے حقیقت میں اس ہندوستان کو آزادی ملی، حقیقت میں ہمیں آب و دانہ سکون سے کھانا اور پینا میسر ہوا، ہم انہی
माया नाज हस्तियों को भूल जाते हैं। जब 1857 तक 100 साल के अंदर हिंदुस्तान मुकम्मल तौर से काबिज हुए, उस वक्त उलमाए अहले सुन्नत और दुनिया सुन्नत के सबसे बड़े आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी, गौर से सुनना, जो लोग दुनियावी स्कूलों में पढ़ते हैं और इस तारीख से